وقال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوق و شوق سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کی زندگی کو کتنا کامیاب بنایا، اور اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ اپنی اتنی رحمتوں کا سہارا جوڑا ہے کہ یہ بندہ خود نہ ڈگمگائے، اللہ اسے کہیں بھی پھسلنے نہیں دیتا۔ اس کی چاہت ہے ہی یہی کہ ہر بندہ ہر وقت میری فرما برداری والی زندگی گزارے۔ اور اس فرما برداری والی زندگی پر اللہ نے اس کے ساتھ وہ وعدے کیے کہ جو وعدے اللہ نے گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے ساتھ نہیں کیے۔ جو اللہ نے اسے کامیاب ہونے کے لیے راستہ دیا، کامیابی کا طریقہ دیا، تھوڑے پر زیادہ اجر عطا فرمایا، یہ نہیں کہ پہلوں کے ساتھ زیادتی کی، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے، کیونکہ سارے نبیوں میں یہ اللہ کے لاڈلے اور پیارے اور حبیب نبی ہیں، تو آپ کے صدقے سے اللہ نے آپ کی امت کو بھی بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اس کی کامیابی پر، اس کے اعمال صالحہ پر اللہ نے بہت کچھ دینے کا وعدہ فرمایا اور دے بھی رہا ہے، اس کا ظہور اس کے وعدوں کا ہو بھی رہا ہے، تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دے رہا ہے،
تھوڑی محنت پر زیادہ اجر دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ ارشاد فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی کما کر گھر میں آ کر تھک گیا اور مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ گھر والی سے کھانا مانگا یا وہ کھانا لانے کے لیے گئی اور جب واپس وہ کھانا لے کر آئی تو یہ سارے دن کی تھکن کے مارے سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ حضور نے فرمایا خوشخبری دے دو، حلال روزی کماتے کماتے جو تھک جاتا ہے اللہ اس دن کے اس کے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اپنی ذات اور اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے، اللہ گناہ معاف فرما رہا ہے۔ جو اللہ کے لیے کرے گا اللہ اسے کیا عزت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے اس امت کو تھوڑے عمل پر بہت سارا نوازا، اعتکاف نصیب فرمایا۔ پہلے جو صدقے کیے کرتے تھے، خیرات کیے کرتے تھے، وہ اپنے صدقے خیرات کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا کرتے تھے۔ آسمان سے آگ آیا کرتی تھی، جس کے صدقے خیرات کو آگ جلا دیا کرتی، اس کا قبول ہوتا، جس کا پڑا رہتا ساری دنیا میں ظاہر ہوتا، اس کا قبول کوئی نہیں۔ اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا، فرمایا میرے حبیب کے صدقے تمہارے پر احسان ہے کہ خود ہی اپنا صدقہ اپنوں میں دے دیا کرو اور کوئی آسمان پر پہاڑ پر رکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے غربا رشتہ داروں کو دے دو، میں تمہیں وہ اجر عطا فرماؤں گا جو پہلے امتوں کو اجر نہیں عطا فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بد نصیبی ہے، جب یہ خوشحال ہوتا ہے تو کہتا مولوی صاحب جد دن چنگے ہونا تے نیکی بھی چنگی لگ دی ہے۔ ہم کسی سے کہہ دینا کہ یار مدرسے مسجد کے ساتھ تعاون کرو، وہ کہتے ہیں ہر جمعے دا کام ہی پھاڑ لیا۔ اچھا بھائی مجھے بتاؤ، ہم نے مانگا تم نے دیا، فائدہ کس کا ہوا، ہمارا کہ تمہارا؟ راستے کی وہ رکاوٹیں جو اللہ کی طرف سے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے آئیں، اللہ نے صدقے کی برکت سے دور کی، فائدہ تمہارا ہوا کہ ہمارا ہوا؟ اللہ نے ہمارے مال میں اپنا حصہ رکھا، اور اگر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا حصہ اپنے مال میں سے دے دو اور آپ نے دے دیا، فائدہ آپ کا ہوا کہ ہمارا ہوا؟ طالب علم نبی کے مہمان سب کے سانجے ہیں، نہ میرے رشتہ دار نہ آپ کے سگے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ اگر ہمارے کہنے پر آپ کی جیب میں سے ایک وقت کی طالب علم کی 2 روٹیوں کا انتظام ہو جائے اور آپ کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے تو بتاؤ فائدہ ہمارا ہوا کہ تمہارا ہوا؟ لیکن ہمارے ہاں ایک مصیبت ہے کہ جب انسان پہ قرضہ چڑھ جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، سب سے پہلے خیر کے کام بند کر دے گا۔ حاجی صاحب افطاری نہیں کرانی، بس مولوی صاحب حالات تنگ نے، کپڑے اسی طرح بن رہے ہیں، موبائل وہی ہے جو ہاتھ کے اندر پہلے تھا بلکہ اس سے زیادہ قیمتی آ گیا۔ حاجی صاحب نے افطاری بند کر دی، جوتا وہی 4000 روپے کا خریدا۔ زکوٰۃ دینی بند کر دی، او حاجی صاحب حالات چنگے نہیں، 500 کی رسید کٹاتے تھے 200 کی، بس ان تو گزارا کرو جی، اللہ بوجھ تے نہیں پاندا، جو تم نے اپنے پر بوجھ ڈال رکھا ہے، جو اے سی چل رہا ہے گھر کے اندر چال چل رہے ہیں بند کر دے۔ ساری دنیا تو اے سی میں نہیں سوتی، نیچے پنکھے کے نیچے سو، یہ بوجھ نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی ایل ڈی گھر کے اندر لگا رکھی ہے، 4 کمروں کے اندر 3 توڑ دے، بیچ دے تینوں کو۔ بوجھ ہے نا، گھی والی روٹی کھا رہا ہے، سوکھی روٹی کھا لے۔ ضروری تھوڑی ہے 100 روپیہ درزی دھوبی کو دے کے کپڑے استری کرانے، گھر کے اندر بیوی کے پسند نہیں آتے، یہ بوجھ اپنے میں نہیں سمجھتا۔ اور میرے نبی نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، برے حالات کو بہتری میں تبدیل کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بند کرتے ہیں، سب سے پہلے خیرات دینا بند کر دیں گے۔ رشتہ داروں کو، کوئی دکان پہ چلا گیا، پچھلے سال میں مجھے آپ نے جوڑا دیا تھا، وہ پچھلا سال سے انہوں نے پتا کرونا ہے، یہ کرونا صدقے پر ہی آیا، یہ کرونا خیرات پر آیا، یہ کرونا زکوٰۃ پر آیا، باقی میری ذاتیات پہ نہیں آیا۔
میں نے صدقہ خیرات بند کر دیا، بیٹی کی شادی پہ 2000 آدمیوں کی دعوت کی، یہ تجھے کس نے بتایا؟ نہ کرتا 100 بندوں کی دعوت کرتا، وہاں پیسہ بچاتا فضولیات سے۔ فرمایا جب انسان کے اوپر حالات آئے تو صدقے میں اور ترقی کرے، خیرات میں اور ترقی کرے، اور اللہ کے راستے میں دینے میں اور آگے بڑھے۔ میرے نبی کو پتہ نہیں تھا صدیق کے گھر چولہا نہیں جلتا، رحمت والے کو نبی کو پتہ نہیں تھا کہ عمر کے حالات کیسے ہیں، علی کے حالات کیسے ہیں، تو کن سے مانگ رہے ہیں جن کے تن کے اوپر کپڑے کوئی نہیں؟ اور قرآن تو 1400 سال پہلے آیا، کن لوگوں کے سامنے؟ جو وہ جماعت اللہ اس کے رسول کو راضی کر گئی، قیامت تک ان جیسے لوگ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتے، ان کے غلام تو پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر جب فصل بالکل تیار ہی کا نکلو، صحابہ کی ایک جماعت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے مدینے والے عرض کر رہے ہیں کہ مشورہ ہے، عرض حکم نہیں۔ کملی والے بہت عرصے کے بعد خوشحالی آئی ہے اور کھجوروں کے خوشے درختوں سے لٹک رہے ہیں۔ کملی والے 8 دن کی مہلت دے دے، صرف 8 دن کی اللہ سے مہلت لے دے، ہم فصل اپنے گھر میں لے آئیں، پھر جہاں مرضی چلے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ابھی تو نکلنا ہے تم نے اللہ کے راستے میں، اس کو چھوڑو، دیکھو تمہیں اللہ کا رسول پیارا ہے کہ دنیا کی فصل پیاری۔ صحابہ چھوڑ کے نکل نہیں گئے۔ احد کے میدان میں جب فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی، زخموں سے چور چور ہو گئے، پھر جب دشمن نے دوسری طرف سے للکارا، میرے نبی نے فرمایا اٹھ جاؤ، تو صحابہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کو سہارا دے کے اٹھایا جا رہا تھا، زخموں کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور آپ علیہ السلام ان کی حالت جسموں سے خون ٹپک رہا ہے اور خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی بتائیں اب کہاں جانا ہے؟ اللہ نے آسمان سے سکینہ نازل کیا، کھڑے کھڑے صحابہ پر نیند طاری ہو گئی۔ اللہ نے 2 منٹ کے اندر اس نیند کو اللہ نے سکون کے اندر بدل دیا، صحابہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اللہ کے نبی کہتے یار چلو تجھے آرام کرو، اللہ تعالیٰ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو یہ لیٹے تھے، ابھی تو اٹھے کوئی نہیں، 70 زمین پہ پڑے ہوئے، باپ بھی پڑا، بیٹا بھی پڑا، بھائی بھی پڑا، ایک عورت کے 4 گھر والے پڑے۔ اللہ کو سوکھ کر آسان کر، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی تو نہیں۔ یہ آیت آپ کو مجھے یاد آتی ہے اور کسی کو یاد نہیں آتی؟ فرمایا اللہ کے بندو جب حالات آئیں، پریشانیاں آئیں تو صدقہ اور بڑھا دو، خیرات اور بڑھا دو، زکوٰۃ جتنی دیتے ہو اس سے زیادہ اور کر دو۔ کس کے پاس زکوٰۃ لینے جاؤ، وہ کہتا یار بس میرے لگتا ہے میں نے ضرورت سے زیادہ دے دی، پہلے میں حساب کروں گا، اگر نکلتی گنجائش ہوئی تو میں آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ کیا اللہ نے ہمیں ضرورت سے زیادہ نہیں دیا؟ اوقات ایک جوڑے کی نہیں تھی، الماریاں نہیں بھری پڑی، دسترخوان پر ایک ٹکڑا روٹی کا اس قابل نہیں تھے۔ کیا دسترخوان پہ کتنی نعمتیں آپ نے کبھی گنی؟ آج گننا دسترخوان کے اوپر نعمتیں؟ کیا جتنے سجدے، میں کہتا ہوں 20 رکعت تراویح کے اتنے سجدے نہیں ہوں گی جتنی اللہ کی نعمتیں دسترخوان کے اوپر ہوتی ہیں۔ کیا اللہ نے اوقات سے زیادہ، ایک روزہ ہی تو ہے، 15 گھنٹے بھوکے رہے، 15 گھنٹے بھوکے رہنے کا اللہ نے معاوضہ تو دے دیا، افطاری کی طرف کھجور کا دانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، بخشش کا پروانہ تو مل گیا، یہ تو سارا بونس پہ مل رہا ہے۔ اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ تیری اوقات سے تو یہ زیادہ دے دیا۔ الہ العالمین کے پیارے نبی جب ہمارے پر حالات آ جائیں تو کیا کریں؟ سنو، جب ہمارے پر حالات آ جائیں تو کیا کریں؟ فرمایا جو رشتہ دار تمہارے سے ناراض ہے، غریب ہے، فرمایا اس پر صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے پر خیر کے دروازے کھول لے گا۔ یا تو دیگ چاولوں کی پکائی ہے، اودے گھر نہیں دینی، اودے گھر نہیں دینی، او نہیں اودے گھر دے کے کی کرنی ہے، لے تمیز پہلے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا پیارا نبی فرماتا ہے جو رشتہ دار تمہارے سے ناراض ہے، پتہ لگ گیا اس کے گھر عید کے کپڑے نہیں بنے، اس ناراض رشتہ دار کے گھر عید کے کپڑے دے کے آؤ، اس ناراض رشتہ دار کے گھر راشن دے کے آؤ، اس کی ضرورتیں پوری کر کے آؤ، اور اس کے آگے جا کے جھکو، اسے سلام کرو، سلام کرنے میں پہل کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق پر ہوتے ہوئے جو جھک جائے گا اس کی عزت میں کمی آ جائے، میدان محشر میں میرے پاس آ جانا اور کہہ دینا میں حق پر ہوتے ہوئے جھک گیا، میری عزت میں کمی آ گئی۔ فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا تیری عزت میں کمی آ گئی تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے خدا کے عرش کے سامنے لے جا کر تیری عزت کی کمیاں پوری کرواؤں گا۔
وعدے تو دیکھو کیسے اس امت کو مل رہے ہیں۔ فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ جل شانہ اسے جنت، جو صلح کرنے کے اندر پہل کرے گا فرمایا جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمایا جو ہاتھ میں لانے میں پہل کرے گا، رستے میں چلتے ہوئے مصافحہ کرے گا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا کرے گا۔ فرمایا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے پہلے اللہ جل شانہ دونوں کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ پر اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام میں اتنی تعجیل فرمایا کرتے، اتنی جلدی فرمایا کرتے، مسجد نبوی میں جو ستون کھڑے ہوتے مسجد کے دروازے کے ساتھ کسی کے ساتھ چلتے ہوئے آتے، دروازے سے داخل ہوتے، درمیان کے اندر جب ستون آ جایا کرتا وہ دو شخص جدا ہوا کرتے، جب دوبارہ اکٹھے ہوا کرتے رحمت والے نبی سب سے پہلے سلام میں پہل کیا کرتے، یا تو ایک مرتبہ دو مرتبہ سلام لے لو، کہتا یار پتہ نہیں کی کام میں میرے تو قرضہ ہی نہ مانگ لوے۔ مجلس میں اگر ایک کو دو مرتبہ سلام کر دیں گے کہیں گے حاجی صاحب ہونے کیتا ہے تسی مذاق تے نہیں میرے نہیں کر رہی، پتہ ہے کتنی بڑی چیز ہے میرے عزیزوں، کسی کو ادام ملا میرے عزیزوں، کسی کو ہاتھ جوڑنا ملا، کسی کو جھکنا ملا۔ اس امت کو اللہ نے سلام سلامتی والا عطا فرما دیا۔ اگر کسی کو السلام علیکم کہتا ہے فرمایا خدا کی تجھ پہ سلامتی ہو اور رحمت اللہ اس کی رحمتیں و برکات ہوں، اس کی برکتیں نازل ہو و مغفرت ہوں، اس کی طرف سے مغفرت ہو۔ فرمایا تمہیں چھینک آ گئی، کہنے والے نے الحمدللہ کہہ دیا، سننے والے نے یرحمک اللہ کہہ دیا، آنے والے نے یغفر اللہ یہدیکم اللہ کہہ دیا۔ فرمایا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں اس چھینک آنے پر بھی اللہ نے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ان چیزوں کا اپنے بچوں میں رواج ڈالو۔ ہمارے ہاں سلام کریں گے جہاں مجلس کے اندر بیٹھے ہوں گے باتیں حکومت کی کر رہے ہوں گے، آدھا گیا ادھر۔ فرمایا خبردار یہ توہین ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ خدا کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے مصافحہ فرمایا کرتے، اللہ کے نبی بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرمایا کرتے، دونوں ہاتھ اس کے اپنے ہاتھوں میں لیا کرتے۔ اب یہاں بھی مسئلہ علماء نے نکال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ ہم دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے طریقے کے قائل ہیں۔ اللہ کے نبی جس سے گفتگو فرمایا کرتے پورے آنکھ سے یوں کر کے دیکھا کرتے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف آنکھ کی اینی سے نہیں دیکھا۔ رحمت والے نبی کسی کی طرف متوجہ ہوتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتا، اگر دائیں ہوتا تو اللہ کے نبی اپنا پورا رخ دائیں طرف یوں موڑ لیا کرتے، اگر بائیں ہوتا تو خدا کے پیغمبر گردن نہیں کیا کرتے تھے، اس کی تکریم اس کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے پورا وجود بائیں طرف موڑ لیا کرتے۔ اگر کوئی سامنے سے بات کرتا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے نگاہ فرمایا کرتے۔ رحمت والے نبی بات غور سے سنا کرتے، ہلکی ہلکی سمائل آپ کے چہرے پہ ہوا کرتی، آپ کے ہونٹ ہلکے ہلکے کھلا کرتے، تبسم آپ کے چہرے مبارک پر ہوتا۔ اللہ اکبر، بات کرنے میں اتنے متوجہ ہوا کرتے تھے، مجلس کے اندر آنے والا کہتا تھا اس وقت سب سے زیادہ حضور کا پیار میرے ساتھ ہے۔ رحمت والے نبی نے ساری زندگی میں کبھی انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا بلکہ پورے ہاتھ کا یوں کر کے اشارہ فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ تکبر کی نشانی ہے، آدمی کی توہین کی نشانی ہے، یہ آدمی کی بے اکرامی کی انگلی کا اشارہ کر کے نشانی ہے۔ بات کے اندر شائستگی ہوا کرتی تھی، ایک بات کو تین تین مرتبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ بات سننے والے کی بات میں اثر ہو جایا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رحمت والے نبی کی خدمت میں 10 سال رہا، بچہ تھا مجھ سے غلطی ہو جایا کرتی، مسکرا کے ٹال دیا کرتے، رب اکبر کی قسم میں بڑے سے بڑی غلطی کر جایا کرتا تھا، پاک پیغمبر نے آج تک کبھی مجھے گھور کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ نو مسلم سے پوچھا گیا تیرے مسلمان ہونے کی وجہ کیا؟ کہنے لگا میرے مسلمان ہونے کی وجہ صرف یہ بنی میں نے تمہارے نبی کی زندگی کو پڑھا، آج میں حضرت کے ساتھ ہے، حکومتوں کو پڑھو گے، بجٹ کو پڑھو گے، دنیا کے ناول ڈائجسٹ کو پڑھو گے، اللہ کرے آپ کو مجھے سید المرسلین راحت للعاشقین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھنے کا موقع مل جائے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے نے ایک یہودی کو
اللہ اکبر، یہودیت سے توبہ کرا کر تائب کرا کر مسلمان بنا دیا۔ کہنے لگا میں نے تمہارے نبی کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھا، اللہ اکبر، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک جوان آیا اور آ کر مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ لگ کر دھاڑے مار کے رونے لگ گیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کا، کیا بات ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہنے لگا کملی والے آج 3 دن ہو گئے میرا بچہ لاپتہ ہے، میں نے اسے نہیں دیکھا، اسے میں نے نہیں دیکھا، کملی والے اس نے مجھے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ اللہ کے نبی آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا خدا کے عرش کو ہلا دیتی ہے، خدا آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پیغمبر تو آنکھ کا اشارہ کرے خدا قبلے کے رخ کو بدل دیتا ہے، نبی تو ہنس کے دکھائے خدا جنت کے دروازے کھول دے، تو غصہ کر کے دکھائے اللہ جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کملی والے تو انگلی کا اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، کملی والے آپ اشارہ کرے پہاڑ تیرے پیچھے چل کے آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہاتھ اٹھا، دریائے کرم جوش میں آیا، رحمت والے نبی نے اپنے نبوت والے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، اتنے میں ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے سے پہلے میری بھی کوئی بات سن لیجئے۔ آپ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ کہ کملی والے جیسی اس کی شکل ہے، ابھی میں گھر سے مسجد کی طرف آ رہا تھا، اس کی شکل کا ملتا جلتا بچہ میں نے مدینے کی فلانی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ ابھی اللہ کے نبی کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، وہ نوجوان مسجد نبی کے دروازے کی طرف لپکا، اس نے دوڑ لگا دی۔ خدا کے پاک پیغمبر نے بلایا ادھر آ جا۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہ کملی والے جگر کا ٹکڑا 3 دن ہو گئے میں نے دیکھا کوئی نہیں، جگر کے ٹکڑے کی بے تابی نے مجھے پریشان کر دیا، رلا دیا۔ آج ان نوجوانوں کے لیے واقعہ سبق آموز ہے جو کہتے میرا ابا میرے نال پیار نہیں کرتا، میری اماں میرے نال پیار نہیں کرتی۔ رب کعبہ کی قسم، ماں باپ کو تو خدا نے وہ رحمت دی ہے، باپ ٹھنڈے پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو بیٹا یاد آ جاتا ہے، روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے تو بیٹی یاد آ جاتی ہے، باپ سوچتا ہے تو بیٹا بیٹی یاد آ جاتا ہے۔ غلط ہے، غلط ہے رب کعبہ کی قسم، بلکہ میں یوں کہوں گا اولاد ماں باپ سے پیار نہیں کرتی، ماں باپ تو اولاد سے ہر وقت پیار کرتے ہیں۔ جتنے بھی حالات آ جائیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ پتر دی خیر کرے، جتھے بھی رہے چلو صحیح رہے، اللہ انہوں سکھ دے، جتھے رہے چلو چنگا رہے۔ ہم نے باپ کو کیا دیا؟ ٹانگیں دبائی کبھی؟ ٹانگیں دبائی ابا کی کبھی؟ ہاتھ ٹوٹ نہ جائے؟ ماں کے سر کو دبایا، تنگ کیا، اذیت، خبردار خبردار ان کو رلانا نہ ورنہ روتے موت آئے گی، روتے ہوئے ہنس معاشر میں آ جاؤ گے۔ خدا کے واسطے ماں کو بیوی کو ماں کے مقابلے میں، ماں کو بیوی کے مقابلے میں نہ لا کے کھڑا کرنا، ورنہ اللہ ایسی موت دے گا دنیا موت کا وقت دے کر توبہ توبہ کرنے لگ جائے گی۔ یہ خدا کی رحمتوں کا ظہور ہے۔ عطاعت نبی کے قدموں میں، جنت اللہ رب غریب نے ماں کے قدموں میں رکھ دی، فرمایا اس کے قدموں کی تابعداری کر، اللہ تجھے وہ دے گا جو دنیا کے خزانوں میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہ خدا کے پاک پیغمبر ابھی اس نے کہا ہے کہ میری شکل کا ملتا جلتا ہو نہ ہو میرا بچہ ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے اس کے قریب جانے دیں۔ آپ نے فرمایا اگر بالفرض وہ تجھے مل گیا اور تیرا ہوا کیا کرے گا؟ کہ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے اور بتانے کی بات ہے؟ آج سارے 3 دن کے لاڈ پورے کروں گا، کبھی گودی میں اٹھاؤں گا، سینے سے لگاؤں گا، کبھی گالوں کو بوسہ دوں گا، کبھی ماتھا چوموں گا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، نبوت کی آنکھوں کی پلکیں آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تیرا بچہ مل جائے میں تجھے خبردار کہتا ہوں، نہ گودی میں اٹھانے کی اجازت ہے نہ پیار کرنے کی اجازت ہے۔ صحابہ حیران حضور کا مکھڑا مبارک دیکھنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا اپنا کسی غیر کا کوئی نہیں، اپنے کو اٹھائے گا کسی غیر کو نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لفظوں پہ غور کیا؟ یہ کہہ رہے میں نے اس جیسے کو میں نے بچوں کے اندر کھیلتے دیکھا۔ میرے صحابہ تمہیں کیا پتا، مجھے کیا پتا جو بچے کھیل رہے ہو، کیا پتا ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو۔ یہ جا کے اپنے بچے کو اٹھائے گا، گود سے لگائے گا، گود میں اٹھائے گا، سینے سے لگائے گا، جب اس کو پیار کرے گا، یتیم اس کو پیار کرتا دیکھے گا، اسے مرا ہوا باپ یاد آ جائے گا۔ اگر اس کے پیار کی وجہ سے یتیم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا، خدا کا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہ دل جوئی تھی۔ یا تو برادری کے اندر بیٹھ کے دل توڑتے ہیں، برادری کے اندر بیٹھ کے، اور ٹھیک ہے جی اسی صلح کر لئیے، لیکن حاجی صاحب انہوں کو آج تو بات ساڑھے سامنے نہ آوے۔
ہم نے صلح کر لی ہے لیکن بس ساڈا دا مرنا جینا ختم ہے، یہ صلح ہو رہی ہے۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن گواہ ہے، اگر دل کے اندر رشتہ داری کے بہن بھائیوں کے بغض کے پہاڑ رکھے گئے تو جاؤ دن کے اندر 10 دفعہ کھاؤ، 10 مرتبہ پیو، پروردگار عالم کو ایسا بھوکا پیاسا رہنے کی اپنے دربار میں کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہمیں رمضان المبارک کا پورا فیض کیوں نہیں مل رہا؟ قرآن سن رہے ہیں، سن کے اپنے گھروں کے اندر جا رہے ہیں، وہی عیاشی وہی فحاشی، میں اللہ کی قسم بدتمیزی کی بات نہیں کر رہا، وہی موبائل کیا موبائل کے اوپر دیکھا جا رہا ہے۔ ہمیں قرآن اتنا اللہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہاں ہے وہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ؟ اللہ اکبر، جو میرے عزیزو چوری کے ارادے سے نکلا، کہاں ہے وہ جو اغوا کے ارادے سے نکلا، مکان کی چھت کو پار کیا، بوڑھے کی زبان سے قرآن کی ایک آیت سنی، اپنا ہتھیار زمین پر ڈال دیا۔ رب کعبہ کی قسم، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، قرآن کی آیت سن کر اس بروج کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، کہا بابا تلاوت کرنا بند کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر تیری تلاوت کا سلسلہ جاری رہا تو میں فضیل بن عیاض کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت نے میری کایا پلٹ کے رکھ دی۔ پھر یہی فضیل بن عیاض تھا جس کی چوری کی اس کا مال دروازے پہ واپس کر کے آیا، جس کی بھینسیں چرائی میرے عزیزو اس کی بھینسیں واپس کر کے آیا۔ اگر فضیل بن عیاض کے پاس پیسہ نہ ہوتا، قرآن کی ایک آیت کا اس کے اوپر ایسا اثر ہوا، اگر اس کے پاس پیسہ نہ تھا تو لوگوں کی مزدوریاں کر کے آیا، ان کے جانوروں کو چارہ ڈال کے آیا، دنیا کے اندر معافی مانگ کے آیا۔ میرے عزیزو ایک آیت کو خدا کی قسم تقدیر بدل کے رکھ دے۔ یا تو میرے عزیزو آج 20ویں 21ویں تراویح ہے، 24-25 پاروں نے اللہ اکبر نہ ہمارے وجود پہ اثر کیا، نہ ہمارے چہرے پر اثر کیا، نہ ہمارے کردار پہ اثر کیا۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، کس پر اتری؟ اللہ اکبر، جس کو سارے نبیوں کی سرداری ملی، ساری کتابوں کی سردار، ساری نبیوں کے سردار پر آئی، ساری امتوں کی سردار کی رہنمائی کے لیے آئی، لیکن نہ مزاج بدلا، نہ ڈھنگ بدلا، نہ چہرہ بدلا، نہ کردار بدلا، نہ صورت بدلی۔ رب کعبہ کی قسم، جس طرح پہلے رمضان آیا آ کے چلا گیا، پہلے تراویح آئی آ کے چلی گئی، یہ 10 دن عتقم من النار، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کے دن ہے۔ فرمایا او میرا بندہ مجھے رو کے دکھا، رونا پسند ہے، عید کی تیاری کے کپڑوں کی تیاری بعد میں کر، کھانے پینے کی تیاری بعد میں کر، اللہ اکبر خریداری شاپنگ بعد میں کر، پہلے جس مقصد کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ روزے تراویح دی تھی، جس مقصد کے لیے تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا، جس مقصد کے لیے تراویح میں گھنٹہ کھڑے ہو کے میرا قرآن سنتا رہا، کیا اس پر تو نے غور کیا وہ تیرا مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ کیا اذیت کو خدا نے راحت کے اندر تبدیل کر دیا؟ کیا پریشانی کو اللہ نے آسانی میں تبدیل کر دیا؟ کیا غموں کو اللہ نے سکھوں میں تبدیل کر دیا؟ کیا دکھوں کو اللہ نے آسائش آرام میں تبدیل کر دیا؟ کیا تجھے معافی کا پروانہ مل گیا؟ کیا پچھلے سال کے گناہ معاف ہو گئے؟ پچھلے سال کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو گئے؟ تب تو عید کی تیاری کر، ورنہ خبردار ابھی اپنے وجود کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو جنت جہنم کے درمیان میں لے کے کھڑا ہے تو تجھے نئے کپڑے پہننے کی کس نے اجازت دے دی؟ 10 پارے پڑھنے والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، 10 سپارے پڑھ رہے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پیروں پہ ورم آ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سفارشی بن کے آ رہے ہیں اور حضور کے پیروں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، محبوبہ بس کر سلام پھیر دے، محبوبہ بس کر سلام پھیر دے، پیروں پہ ورم ہے، خون مبارک نکل رہا ہے۔ کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کریں؟ اللہ نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ مسکرا کے کہنے لگے جبرائیل افلا اکون عبدا شکورا، جس نے میں یتیم کو اللہ اکبر سہارا دیا تھا میں کون؟ میری تو انگلی بھی میری ماں نے چھوڑ دی، میرا تو ہاتھ میرا ساتھ ماں میرے ماں نے چھوڑ دیا۔ افلا اکون عبدا شکورا، جس خالق نے میرے سر پہ تاج نبوت رکھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہہ کے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم غور تو کریں، ہم نے کیا کیا پورے رمضان المبارک میں؟ کیا چغلی، غیبت، پورے رمضان المبارک میں کتنی اللہ کی فرما برداری اور کتنی نافرمانی میں ہم نے زندگی گزاری،
کردار والے لوگ دنیا کے اندر زندگی گزار کے چلے گئے. 17 رمضان المبارک ہے. اللہ اکبر. اسلام کی یادگار عظیم قربانی. میرے عزیزو اللہ اکبر. ایک جماعت اٹھی تھی جو 313 افراد پر مشتمل تھی، جن کے پیر میں جتی کوئی نہیں، جن کے تن پہ کپڑا بھی پورا کوئی نہیں. اور لوگوں جو ننگے پیر اسلام بچانے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے. اللہ، ننگے پیر. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ کی صدا بلند ہوئی. اللہ اکبر. وہ صحابی جو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے پہلا دن لے کے آ رہا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا اب خدا کا حکم آ گیا، تیری میری ازواجی زندگی کا رشتہ پیچھے، اب اللہ کا حکم پورا ہے. گھر والی کہنے لگی سونے ہو سنو تو صحیح. یہاں تو افطاری لاتے لاتے مغرب کی نماز اثر چلی گئی، کرتے کرتے مغرب چلی گئی. وہ جماعت تھی. اللہ اکبر. بیوی کہنے لگی کیا بنی کہ تو نے سنا نہیں اللہ کا حکم کان میں آ گیا، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں. اب گھر جانے کا حکم نہیں، خدا کے راستے میں جانے کا حکم ہے. بیوی کہنے لگی اگر اللہ کے راستے میں اتنی جانے کی جلدی تھی تو بتا مجھے میرے گھر سے ڈولی میں بٹھا کے کیوں لایا تھا؟ پہلے جہاز سے فارغ ہو جاتا پھر مجھے ڈولی میں بٹھاتا. صحابی نے منہ نہ کیا، کھڑے ہو کے ایسی بات ایسی غصے میں للکارا. کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو مجھے جہاد فی سبیل اللہ سے منع کرے گی، میں تجھے شادی سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے دیتا، میں تیرے ساتھ زندگی گزارنا گوارا نہ کرتا. وہ کہنے لگے اللہ کے بندے نہ 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 ایسی بات نہ کر، میں تجھے راہ اللہ میں جانے سے منع نہیں کرتی. مجھے تو کسی آرے لگا، مجھے تو کسی توڑ لگا، جب سے ہوش سنبھالا بے پردگی نہیں کی، گھر سے قدم نکال کے نہیں دیکھا. اے میرے گھر والے، یا مجھے میرے گھر میں چھوڑا یا مجھے اپنے گھر چھوڑا. ٹھیک ہے میں تیری جدائی میں ساری زندگی بے سہارا بن کے گزاروں گی، لیکن گلی میں تو چھوڑ کے نہ جا. اب وہ ایمان کتنا تھا، کیا کہہ رہا، مسئلہ نہیں پوچھا. کہنے لگا جس راستے سے آئی واپس چلی جا، بھٹک گئی اللہ رہنمائی کرے گا تو اپنے گھر پہنچ جانا، وگرنہ اس گلی میں یوں چلی جا، یہاں سے یوں چلی جا، سامنے میرا گھر ہے نام پوچھ لینا. وہ کہنے لگی اللہ کے بندے رات کا اندھیرا ہے، اکیلی عورت ہو، اللہ اکبر کا بس اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. یہ تقویٰ تھا، یہ فتویٰ تھا؟ بتاؤ لگاؤ اس صحابی پر فتویٰ کہ بچیاں لی بھی ضروری ہے جی، تبلیغ کا کام بعد میں، پہلے بچوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے. لگاؤ صحابی پہ فتویٰ. ہم نے سنا، انہوں نے مانا. قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا، ایمان لائے ایمان لائے. تیرے پاس کچھ گاؤں کے دیہاتی آئے اور کہنے لگے اسلام لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ان کو قل لن تؤمنوا زبان سے نہیں، یہاں سے کلمہ پڑھو، ولکن قولوا اسلمنا، تمہارا ایمان اللہ کو قبول کوئی نہیں. ابھی کیا تمہارے پر حالات وہ آگے، آزمائش آزمائش، کیا تمہارے پر وہ حالات آگے جو صحابہ اکرام پر حالات آئے تھے؟ کیا تمہیں تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا؟ کیا تمہارے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا؟ کیا تمہارے چمڑے ادھیڑ دیے گئے؟ کیا تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے ذبح کر دیا گیا؟ کیا تمہارے پیٹ پہ پتھر بن گئے؟ کیا 4 مہینے تک تمہارے گھروں کا چولہا بند ہو گیا؟ یہ کون سی آزمائش ہے؟ آزمائش تو ان لوگوں پر تھی. رب کعبہ کی قسم صحابہ کے دل ڈال گئے. ایک جماعت حضور کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ اب اخیر ہو گئی، اب بس ہو گئی، اب بھوکا نہیں رہا جاتا. اللہ کے نبی اب بس ہو گئی. ایک نوجوان اٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا اللہ کو ہمارے حال کی خبر ہے؟ ایک نوجوان اٹھا کہ یا رسول اللہ 4 دن ہو جاتے ہیں کھجور کا دانہ نہیں ملتا. اللہ اکبر. پانی کے گھونٹوں پہ کب تک گزارا ہوتا رہے گا؟ وہ پانی کا کنواں بھی یہودیوں کے قبضے میں، ایک دن پانی وہ بھی چلو چل بھر ملتا ہے. کملی والے کیا اللہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ ہاں ہاں. ایک نوجوان اٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا اللہ اس حال میں ہمارے سے راضی ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے تمہارے ان حالوں پر خدا راضی. یہ جماعت کہنے لگی فزت برب الکعبہ، بھوک کے مر جائیں گے. کملی والے تیری زبان سے بشارت مل گئی، کعبے کے رب کی قسم اس حالت کے اندر کہ روٹی کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، ہم کامیاب ہو گئے. ہاں ابھی ہمارے پر حالات کہاں ہیں ایسے؟
17 رمضان المبارک. اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر. ایک عورت ہے، ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر 9 سال کی. اللہ، جس کو عفیفہ بھی کہتے ہیں، نبی کے گلشن کی اندلیپا بھی کہتے ہیں، جس کو مونسی بھی کہتے ہیں، جس کو حمیرہ بھی کہتے ہیں، جس کو منزہ بھی کہتے ہیں، اور جس کو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بھی کہتے ہیں. اللہ، عمر 8ویں سال سے 9ویں سال کے اندر چڑھی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ جدائی کا داغ دے کے چلی گئی. نبی پریشان پریشان پھرتے، صحابہ کہتے چہرے کی مسکراہٹ چلی گئی. نبی نے کھانا چھوڑ دیا. 11 دن کے فرق سے چاچا بھی دنیا سے چلا گیا. وہ چاچا اللہ اکبر جو فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، لیکن میرا نبی، اے میرا محمد، اے محمد ابن عبداللہ، اے میرے بھتیجے، جب تک میری حیاتی باقی ہے تو خدا کی توحید کے پھلیرے بلند کر، جو آئے گا ٹکر پہلے میرے سے لے گا. وہ چاچا بھی چھوڑ کے چلا گیا. خدیجہ محسنہ کائنات، ملکہ کائنات، رب کعبہ کی قسم ہے، جب نبی کے گھر میں دلہن بن کے آئی، اس سے امیر تاجر مکے میں تھا کوئی نہیں، لیکن جب جنازہ اٹھا خدیجہ الکبریٰ کے پاس کفن بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میں خدیجہ کے گھر آیا اور میں نے خدیجہ کے کپڑوں پر پیوند دیکھے. میں محمد نے رونا شروع کر دیا. خدیجہ اٹھی، اپنے دوپٹے کا کونا لے کر میرے آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی، سونے کیا بات ہے؟ میری وجہ سے؟ کہا ہاں ہاں تیری وجہ سے. کہ میں ڈر گئی کہ کہیں گستاخی بے کرامی تو نہیں ہو گئی. کہ خدیجہ خدا کے دربار میں معاف کر دینا، مکے کی تاجرہ تھی، لیکن خدیجہ تو نے سب کچھ میرے قدموں پہ قربان کر دیا. آج نوبت یہ آئی. اللہ اکبر. ٹانگ پسار کے ٹانگ پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک روٹی کا ڈبہ اپنے گھٹنے کے درمیان نیچے رکھا ہوا ہے. رحمت والے نبی تشریف لائے. حضور فرمانے لگے، مارے شرم کے میرے خدیجہ سے نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے. اللہ اکبر. یہاں تو فریج کھول کے دیکھو، اللہ کی نعمتیں، سالن آگے رکھو، بس یہی پکایا ہے ایسی. عورتیں نے کوئی لمبا کتنے دن ہو گئے، ابھی میں دال کوئی نہیں کھانی، صبح بھی کھاتی سی. اللہ. حضور فرماتے ہیں وہ تاجرہ جو 40 ہزار ایک وقت میں خرچ کیا کرتی، وہ تاجرہ مکے میں کوئی باہر ملک شام عراق سے تاجر آتا، سب سے پہلے خدیجہ اس کے مال کا مول لگایا کرتی. مکے کے سرداروں کو ادھار کی ضرورت پڑتی، خدیجہ کے قدموں میں آ کے بیٹھتے. میں گھر آیا، میرے حیا کے شرم کے میں نے کچھ نہ پوچھا، خدیجہ کچھ کھانے کو ہے؟ اما خدیجہ نے چپکے سے مجھے بلایا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اپنی ٹانگ کو سمیٹا اور وہ کھانے کا ڈبہ یوں کر کے نکال کے میرے آگے کر دیا. میری 4 بچیاں میرے خدیجہ کے آلے دوالے سو رہی تھی. سیدہ خدیجہ نے کہا چپکے سے یہاں بیٹھ کے یہ کھا لو. رحمت والے نبی فرمانے لگے، میں نے رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ کا چہرہ دیکھا، ان کے چہرے پر بھوک کے میں نے آثار دیکھے. میں نے کہا خدیجہ انہوں نے کھایا؟ کا دل تو بڑا کر رہا تھا، للچائی نظروں سے تو ڈبہ دیکھ رہی تھی. میں نے سب کو محبوب تسلی دی کہ تمہارا ابا تمہارے سے زیادہ دنوں کا بھوکا ہے، اللہ تمہیں دے گا. تمہارے ابے کے کندھوں پر امت کا بوجھ ہے. یہ بچیاں صبر شکر کے ساتھ سو گئی. آپ نے کھجور کے کچھ دانے اٹھائے، سیدہ خدیجہ کے منہ کے آگے کر دیے. ماں خدیجہ نے یوں کر کے منہ پر ہاتھ رکھا. رحمت والے نبی کا ہاتھ حضور کے منہ کی طرف کر دیا. کہا محبوبہ آپ کھاؤ، مجھے ضرورت کوئی نہیں، خدا کی امانت میرے گھر کے اندر ہے، میں بھوکی مر گئی، میرا نقصان ہو جائے گا. کملی والے اگر تجھے بھوک کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو خدیجہ امت کا سامنا کیسے کرے گی؟ کملی والے آپ کا میری خیر. میری بیٹیوں اپنے خاوندوں سے کہنے والی ہو کہ 20 سال ہو گئے تم نے میرا حق ادا نہیں کیا. تمہیں خدیجہ کا دسترخوان پڑھنا چاہیے، تمہیں خدیجہ کی زندگی پڑھنی چاہیے، تمہیں سیدہ عائشہ کی پاکیزگی پڑھنی چاہیے. اپنی بیٹیوں کو سیرت فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب کا کردار
کردار سنانا چاہیے. ہر گھر میں اللہ کرے کردار زینب کردار فاطمہ ہو جائے, ہر گھر کے اندر کردار عائشہ ہو جائے. جب خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی, حضرت میرے عزیزوں, حضرت سودا بنت زمعہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام آیا, اور پیغام لانے والی ام حکیم آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے, تنہا ہے. آپ نے فرمایا مجھ سے کون کرے گا, یہ تو خدیجہ ہی تھی جس نے مجھے گلے لگا لیا, مجھ سے کون کرے گا. کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا صدیق ہے نا ابو بکر جو آپ کا یار ہے. ہاں اس کی بیٹی عائشہ جوان ہو رہی ہے, آپ پیغام دے دیں. فرمایا صدیق کے پہلے میرے پہ بڑے احسان ہیں, مجھے شرم آتی ہے. حضرت ام حکیم کہنے لگی میں جاؤں اس رشتہ مانگنے کے لیے, ایک سودا بنت زمعہ ہے, اگر آپ کہیں تو وہاں چلی جاؤں, کنواری عورت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, ام رومان گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت ام حکیم چلی گئی اور جا کہنے لگی سونےو بھاگ جاگ گئے, مبارکہ. کیا ہوا؟ کہ کملی والے کا رشتہ دروازے پر آیا. صدیق کی چیخ نکلی, کہنے لگی وہ تو میرے منہ بولے بھائی ہیں, کیا وہ میری بیٹی قبول کریں گے؟ میرے نصیب میں ایسے کہا میری بیٹی محمد کے بستر پر آ جائے. کہ صدیق تو ہاں کر, خدا خیر کرے گا. کہ ام حکیم مجھے اعتراض کوئی نہیں. اللہ اکبر. اتنے میں رحمت دو عالم علیہ السلام کے پاس ام حکیم پہنچی. تصویر مجھے 3 دن خواب میں دکھاتا رہا اور کہہ رہا تھا محمد اس کو, یہ جنت کی حوروں کی سردارن ہے, جنت کا حسن بھی اس کے قدموں پر فدا ہو گیا. یہ صدیق کی بیٹی عائشہ, اسے آپ کے لیے میں نے پسند کیا, تجھے پسند ہے کہ نہیں؟ کہ جبرائیل کبھی قرآن لے کے آتا تیرے لیے اس دلہن کو پسند کیا ہے. جب صدیق کہتے پتہ لگا رحمت والے نبی نے میری بیٹی قبول فرما لی, سج دھج گئے, مدینے میں شور ہو گیا صدیق کی بیٹی نبی کی گھر والی بننے والی ہے. اللہ اکبر. اب سید عائشہ گڑیوں پٹولوں سے, آپ کے پاس ایک پروں والا کپڑے کا گھوڑا بنا ہوا تھا, اس سے بڑا لگاؤ تھا. اما عائشہ اللہ اکبر, برات نبی کی آ رہی ہے, اما عائشہ وہ گھوڑا لے کے بیٹھی, اسے کیا پتا آج میرے نصیب میں باغ گئے, آج میرے نصیب میں جا گئے. جامع عثمانیہ والے بھی مجھے امی کہا کریں گے, اللہ اکبر, دیوانے مجھے امی کہا کریں گے. مجھے کیا پتا تھا 8 سال کی بیٹی کو اللہ یہ اعزاز دے گا. کہنے لگی میں جھولا جھول رہی, میری ماں میری بہن اسما مجھے پیچھے سے جھولے میں دھکے دے رہی, جھلا رہی. اتنے میں مجھے پتہ لگا کہ میرے ابے کا یار کملی والا گھر آ رہا ہے. میری اماں نے جلدی جلدی روپٹا لیا, کج لیا, اور جلدی سے چھوٹی سی چننی میرے سر پہ رکھی اور میرے ہاتھ کی انگلیوں میں انگلی ڈال کے مجھے جھولے سے کھینچا. میں نے کہا امی نہ آج تک برتن دلوائے, نہ آج تک کھانا پکایا, نہ آج تک تجھے جھولے سے اتارا, کیا ہوا؟ کہ بیٹی تجھے پتہ نہیں آج تیرے خدا نے نصیبوں پر جنت قربان کر دی. کہ اتنی دیر میں میری اماں نے مجھے اونچی سی گدی پر بٹھا دیا اور کہا یہاں سے اٹھنا نہیں. میں نے دیکھا پردہ ہٹا, مدینے کی عورتیں روتی ہوئی میرے پاس آ گئی, کوئی میرے پیر کی جتی سینے سے لگائے, کوئی میرے پیروں کو ہاتھ لگائے, کوئی یہاں چومے کوئی یہاں چومے. بیٹیوں والیوں درد ہوتا ہے ماں باپ کو جب بیٹی لال جوڑا پہن کر باپ کا چہرہ دیکھ کے ٹس ٹس آنسو بہانے لگ جاتی ہے. اور لوگوں جائز کا کہتا نہ دینے والوں, خدا کی قسم اس باپ کو شاباش دو جو اپنی گلدر سری, اپنے گلچن, اپنی کھیتی, اپنے باغ کا کوئی کسی کو پھول نہیں دیتا. یہ جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر رہا ہے, اسے کیا پتا اس چہرے کے پیچھے جو چہرہ چھپا ہوا ہے یہ اذیت ناک بنے گا یا میری بیٹی کے لیے عبرت ناک بنے گا. اور میرے ویرا, کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی باپ کے آنسو کو دیکھ لیا کرو. اگر یہ آنسو خدا کا قہر بن کر تیرے وجود کے اوپر گر گیا, خدا کی قسم تیری نسل کو برباد کر کے رکھ دے گا. نہ لڑا کرو آپس کی زندگی, پیار وہ 4 دنوں کی تو زندگی ہوا کرتی ہے, اس 4 زندگی کے اندر بھی گلگباڑا. اللہ سنو میرے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. ساری مدینے کی عورتیں آ کے بیٹھ گئی. اللہ اکبر. مئی کہتی ہے
میں نے یوں پردہ ہٹایا، والضحیٰ کا چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، ما داغ البصر کے نین والا، جنت کا سیرا باندھ کے، جنت کی مالا پہن کے آنے والا، اللہ اکبر، یاسین کے دندان والا، اپنی چادر مزمل مدثر کی چادر کو سیدھے کر رہے ہیں، جیسے گھر کے اندر انٹری کی، میری طرف یوں دیکھا، مسکرانے لگ گئے، میں شرم کے مارے پرے منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں کسی نے میرے کان میں کہہ دیا، عائشہ اب یہ تجھے لینے کے لیے آ گئے، اب تجھے گھر چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑے گی۔ کہ میں پھدکی، میں اچھلی، میں اپنی امی سے کہنے لگی یہ کون ہے، یہ کیوں مجھے لے کے جائیں گے؟ میری ماں نے کہا عائشہ بیٹھ جا، تیری شادی کا، ان سے میری شادی کا۔ کہ اللہ اکبر، میرا باپ یوں کر کے دونوں ہاتھ باندھ کے حضور کے سامنے کھڑا ہے۔ بچیوں والوں ماں باپ کے سر تو پہلے ہی جھک جاتے ہیں، اللہ اکبر، جو بیٹی دے دیتا ہے سر تو اس کا پہلے ہی جھک جاتا ہے، جو بیٹی دے دیتا ہے اکڑ تو اس کی پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ طاقتور ہو، ناز و نام والا ہو، مال و دولت والا ہو، بیٹی دینی پڑتی ہے تو جھکنا بھی پڑ جایا کرتا ہے۔ بیٹی کا گھر، اللہ دعا کرو آج میرے عزیزو سیرت سیدہ عائشہ علی پاک کی شہادت کی برکت سے اللہ سب کی بیٹیوں کے سہاگ سلامت فرمائے۔ جو بچیاں جوال گھروں میں بیٹھی، اللہ سب کو جلد از جلد ڈولی میں بٹھائے۔ مولا ہماری بچیاں کالج یونیورسٹیاں جاتی ہے، ہماری بچیاں مدرسے جاتی ہے، اللہ اللہ عزت کے گلڈوں سے یا اللہ ہماری بچیاں محفوظ فرما، ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت تو فرما، بے عیب بچیوں کی اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے سب سے پہلے جو ضیافت کی براتیوں کی، سب سے پہلے ضیافت کی جو برات کی سوڑے نبی کی، میری ماں دونوں ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کے آ گئی۔ اللہ اکبر، حضور شرمیلے شرمیلے سر نہ اٹھائے، ابا ابو بکر کی ہمت نہ پڑے، میرا باپ آنکھ کی اینی سے مجھے دیکھے، منہ چھپا کے رونے لگ جائے، میں ابو کو اشارہ کروں، باپ منہ موڑ کے کھڑا ہو جائے۔ بیٹیاں بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، پتھر دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ ویراج دعا کر اس جمعے کے خطبے میں، خدا کسی کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہ لائے، اللہ کسی کی بیٹی کو پریشان نہ کرے، مولا کسی کی بیٹی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق نہ ہو، مولا لاکھوں انسانوں کو بچے بچیاں دینے والا، اگر کسی کا گھر اولاد کی وجہ سے اجڑ رہا ہے، اللہ آج فقیر تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ ان فقیروں کی دعاؤں کا صدقہ، سونے ربی کی عطاؤں کا صدقہ آج اجڑی گودوں کو آباد کر دے، اللہ بیٹا بیٹی دے دے، تیرے خزانے میں کبھی کوئی نہیں آئے گی۔ بیٹیوں والوں خدا کی قسم کتنی بڑی بیٹی رحمت ہے، نبی کہتا بیٹی پیدا ہوتی ہے خدا ماں باپ سے جنت کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اب عائشہ کہتی ہے میری اماں دودھ کا پیالہ لے کے آگے بڑھی، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پیالہ لیا، ایک گھونٹ پیا، مسکرائے، دوسرا گھونٹ پیا، جب 3 گھونٹ دودھ کے پیے میرے ابے کو بلایا، میری امی جی کہنے لگی جی جی سوڑے کیا حکم ہے؟ فرمایا میرا بچا ہوا دودھ میری عائشہ کو پلا دو۔ اللہ اکبر، دودھ کا پیالہ لے کے سیدہ عائشہ کے پاس پہنچی، میں تو پہلے ہی سن چکی تھی یہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ میری اماں دودھ کا پیالہ لے کے میرے پاس آئی، میں نے اماں کو کہا اے اماں تجھے دودھ پلانے کی لگی ہے، مجھے تیری جدائی کا غم کھایا جا رہا ہے، میں نے کوئی نہیں پینا۔ اللہ اکبر، جب میں نے انکار کیا تو حضور ہنسنے لگ گئے۔ مدینے کی بڈڑی مائی اٹھی، کہا عائشہ یہ سعادت پیسوں سے نہیں ملتی، آج تیرے مقدر جاگ گئے، آج تجھے محمد الرسول اللہ کا جھوٹا پینا نصیب ہو رہا ہے۔ اگلی مائی اٹھی، کہا عائشہ اسے پی جا، رب کعبہ کی قسم یہ دودھ نظر آ رہا ہے، حالانکہ دودھ نہیں ہے تو حوض کوثر کا پانی نظر آ رہا ہے۔ پہلی رات رحمت دو عالم کے گھر پر فرمایا مجھے 9 اعزاز ملے جو اللہ نے خدیجہ کو نہیں دیا، اللہ نے سیدہ سودا حفصہ کو نہیں دیا، اللہ نے ام حبیبہ جویریہ کو نہیں دیا، زینب بنت خزیمہ زینب بنت جہش کو نہیں دیا، اور نبی کی 11 بیویاں مسلمانوں نام یاد کر لو، نبی کی 4 بیٹیاں مسلمانوں نام یاد کر لو، نبی کے 3 بیٹے مسلمانوں نام یاد کر لو، نبی کے چچاؤں پھپھیوں کے نام یاد کر لو، نبی کے دادا، نبی کے ابا، نبی
نبی کی اماں، نبی کی دادی نانی کا نام یاد کر لو، لیکن ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارا رشتہ حضور سے تھوڑی ہے، ہمارا رشتہ تو انڈیا کے اداکاروں سے اور کرکٹ کے پلیئروں کے ساتھ ہے۔ استغفر اللہ بولو، استغفر اللہ۔ حضور کی سیرت کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ، حضور عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے، بانڈے خالی، اماں کہتی وہ گڑیاں جو وہ ٹولے وہ کھلونے جو میں گھر سے لائی تھی، مجھے کیا پتا چولہا کیا، مجھے کیا پتا روٹی کیا، مجھے کیا پتا آٹا کیا۔ اللہ اکبر، میں پروں والے گھوڑے کو بغل میں لے کے بیٹھی، گڑیوں سے کھیل رہی، اتنی دیر میں سونا لجپال نبی، امت کا غمخوار نبی جب حجرے سے اندر داخل ہوئے تو چولہے کی طرف دیکھا، مسکرائے اور مجھے کہنے لگے عائشہ روٹی نہیں پکائی؟ میں نے کہا میں نے تو آج تک کھائی مجھے نہیں پتا کیسے پکاتے ہیں۔ نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ مجھے اٹھا کے میرے ابے کے گھر چھوڑا، نہ شکایت کی، بلکہ مجھے کہا اچھا یہاں بیٹھ جا۔ مجھے بٹھایا، آٹے والے ڈبے میں سے 2 مٹھیاں آٹے کی برتن میں نکالی، پانی کا گڈوا پکڑا اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، آٹے میں پانی ڈال کر اپنے ہاتھوں سے مٹھیاں بھرنے لگ گئے۔ فرمایا عائشہ ایسے آٹا گوندا جاتا ہے، سیکھ لے۔ کہ پھر خود چولہے میں لکڑیاں جلائی، پھر آگ جلائی، پھر اپنے ہاتھوں سے توا رکھا، اللہ اکبر، پھر پیڑا بنایا، جن انگلیوں سے میرے عزیزوں چشمے پانی کے نکلے، جن انگلیوں سے میرے عزیزوں اللہ اکبر جو ہاتھ صدیق کی ایڑی علی کی آنکھ پہ لگے، وہ ہاتھ سیدہ عائشہ کے لیے آج روٹیاں پکا رہے ہیں۔ جب روٹی پہلی پکی، اب عائشہ کہتی اپنے ہاتھوں سے سیک کے اتاری، پھر اس روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا، لقمہ بنا کے میرے منہ میں آگے کر دیا۔ خدا پاک کی قسم مجھے اس دن اماں ابا بھول گئے، محمد تیرے اخلاق مجھے یاد آ گئے۔ فرمایا لقمہ روٹی کا لیا اور میرے منہ میں دیا، فرمایا عائشہ روٹی پکایا ایسے پکایا کرتے ہیں۔ کہ پھر میرے سے ارادہ آ گیا، میں نے بول کے کہا خدیجہ تیرے مقدر اپنی جگہ، میرے مقدر اپنی جگہ، اللہ اکبر، تو نے محمد کو کھلایا، محمد نے مجھے کھلایا۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور میرے عزیزوں ایک سفر سے تشریف لے کے آئے، ہوا چل رہی تھی، حجرے کا پردہ ہٹ گیا، وہ پروں والا گھوڑا کپڑے کا وہ اماں ہاتھ میں لے کے کھیل رہی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کسی گھوڑے کو پر بھی ہوا کرتے ہیں، یہ پروں والا گھوڑا کہاں سے آ گیا؟ کہ اتنی دانا، اتنی حاضر جواب تھی، کہنے لگی کیا سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا پروں والا نہیں تھا؟ میرا گھوڑا۔ فرمایا عائشہ تیری ذہانت سے میری ساری امت فائدہ اٹھائے گی۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عائشہ۔ فرمایا مجھے 9 چیزوں پہ فضیلت ملی، ساری عورتوں میں کواری میں نبی کے نکاح میں آئی، میں نے جبرائیل کو اپنی آنکھ سے دیکھا، میں محمد کے بستر پہ لیٹی، نبی میرے بستر پہ لیٹا، کسی عورت کے بستر پہ قرآن نازل نہ ہوا، میرے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ فرمایا او لوگو، اللہ اکبر، سب سے عمر میں کب حضور کے پاس آئی، میری اتنی تصویر خواب میں حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی، اللہ اکبر، او لوگوں کواری عورت میں میرا نکاح پڑھایا، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ اکبر، گواہی بچے نے دی، بی بی مریم پہ تہمت لگی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، گواہی بیٹے نے دی۔ فرمایا جب میری باری آئی، اللہ اکبر، واقعہ افق ہوا، میرے پر جب تہمت لگی، حتیٰ کہ پاک پیغمبر ایک دن آئے اور آ کے کہنے لگے عائشہ اگر تیرے سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اس وقت میرا کلیجہ کھچ گیا، منہ کی طرف آنے لگا، میں نے کہا ابا بول۔ ابا کہنے لگے بیٹی میں کیسے بولوں، میرے اندر ہمت نہیں، میں بولوں گا دنیا کہے گی باپ وکالت کر رہا ہے۔ میں نے کہا اماں تو بول۔ اللہ اکبر۔ ماں کہنے لگی میں بولوں تو کہیں گے ماں وکالت کر رہا ہے، محمد تو بول۔ آپ نے فرمایا میں بولوں تو دنیا کہے گی شور وکالت کر رہا ہے۔ ابا کہتی جب سب کی طرف سے نا امید ہو گئی، میں نے مکھڑا آسمان کی طرف کیا اور خدا کو رو کے دکھایا، میں نے کہا آج ابا نہیں بولتا، آج ابا نہیں بولتی، آج تیرا محمد نہیں بولتا، خدا تو کب بولے گا، آج تو بول۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو کے گھر سے باہر نکلے، حضرت عمر کا صاحب واہ عمر کہہ دو، واہ عمر، عمر تیرے کس کس سال کو امت بلائے گی، اللہ
اکبر کہہ دو نا واہ عمر، کہو ذرا واہ عمر، کہہ دو نا واہ عمر، واہ صحابہ، امت کس کس مقام پر عمر تجھے بھلائے گی۔ حضور علیہ السلام کے آگے یا رسول اللہ چھوٹا منہ بڑی بات، قبلی والے جچتا تو نہیں میں تیری بیوی پر کوئی بات کروں۔ حضور نے فرمایا عمر بول بول، کیا بولتا ہے؟ اب کیا کہہ رہے؟ کملی والے کبھی تیرے جسم پر مکھی بیٹھی کر نہیں، کملی والے وہ وقت یاد ہے نا ہم آپ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، آپ کے پاؤں کی جوتی کے نیچے جانور کا فضلہ لگ گیا، جبرائیل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اس گد کو ہٹائیے، اللہ تیری جوتی پر گد برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا ہاں کہ محمد اگر جوتی پہ گد برداشت نہیں کرتا تو بستر پہ گد کیسے برداشت کرے گا؟ جو رب تیرے، اللہ اکبر، جو رب تیرے جسم پہ مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، محمد وہ تیرے بستر پہ ناپاک عورت کہاں سے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں جب عمر نے اللہ اکبر یہ کہا تو میرے جسم پہ کپ کپی آ گئی، صدیق گھر کی بالکونی میں سے دیکھنے لگ گیا، ماں نے کلیجہ تھام لیا، اب عائشہ کہتی میں سجدے کے اندر پڑ گئی، میں نے کہا مولا عزت تیرے ہاتھ میں، آج اپنی عائشہ کی عزت بچا، نکاح میں نے نہیں کروایا، نکاح تو نے کروایا، پسند میرے باپ نے نہیں کروایا، پسند تو نے کروایا ہے، تصویر میرا بھائی نہیں لے کے گیا، تصویر سردار فرشتوں کا جبرائیل لے کے گیا، محبوبہ اپنی عائشہ کو رلائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں جب وحی کے آثار آئے، پاک پیغمبر نے نبوت والی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی، اللہ اکبر، نبی کا جسم تھر تھر کانپنے لگ گیا، صدیق نے بھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، صحابہ رونے لگ گئے، اللہ آج عائشہ کی پاکی بیان کر دے۔ پاک پیغمبر جب پر وحی آئی تو آپ نے اپنے بکھڑے سے چادر ہٹائی، عائشہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے عائشہ یوسف پر توبت لگی بچہ میدان میں آ گیا، مریم پہ توبت لگی بیٹا میدان میں آ گیا، عائشہ تیرے پہ توبت لگی خدا خود میدان میں آ گیا۔ لولا کوچے واسطے سبحان اللہ، لولا اذ سمعت قلت ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم۔ فرمایا اے عائشہ اللہ تیری تطہیر میں، تیری پاکیزگی میں خود قرآن کی 17 آیتیں اتار رہا ہے، جزاک اللہ، اللہ 17 آیتیں اتار رہا ہے۔ کو فرمایا کوئی عورت ایسی نہیں جس کی شان میں خدا نے قرآن اتارا ہو، میری تطہیر میں خدا نے 17 آیتیں اتاری۔ اما آئی عائشہ مبارک ہو، عائشہ مبارک ہو، محمد کا شکر ادا کر۔ اب عائشہ کہتی میں نے یوں کر کے حضور کو دیکھا، پاک پیغمبر میری طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، میرا ابا آیا مجھے سینے سے لگا کے کہنے لگا حضور کا شکریہ ادا کر، میں نے کہا میرے کوئی نہیں کرنا، اللہ اکبر۔ میرے ابا کا ابا کو کہا میرے کوئی نہیں کرنا، اماں سے کہا میرے کوئی نہیں کرنا۔ عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا میرے کوئی نہیں کرنا۔ کہ کیوں؟ کہ وہ وقت یاد کر جب میں نے درخواست ہائی کورٹ میں دی تھی ریجیکٹ ہو گئی، اللہ میں نے ششر کوٹ ابا تجھے دی، ابا میں نے سول عدالت میں دی، ہائی کورٹ پہ تو مجھے بڑا اعتبار تھا محمد میری پاکیزگی میں بولے گا، لیکن حکم خدا کا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی بول نہیں سکتا جب تک خدا کا آرڈر نہ آئے۔ یا اللہ جب ہائی کورٹ سے درخواست ریجیکٹ ہو گئی، میں نے درخواست سپریم کورٹ میں دے دی، یا اللہ پھر میں نے جھولی پھیلا کے کہا اے اللہ اپنی عائشہ کی عزت نہیں محمد کی تطہیر کو بچا لے، محمد کی پاکیز کو بچا لے۔ فرمایا میری حمایت میں کوئی نہ بولا، زمین پر عمر بولا، عرش بری پر خدا بولا، اللہ اکبر۔ آج میں شکریہ ادا کروں گی تو خدا کا شکریہ ادا کروں گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں پڑھ کے کہہ رہی ہے سبحان ربی سبحان ربی تو صحیح زور سے کو سبحان ربی او سبحان ربی یا اللہ جس طرح ابا عائشہ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پھر عائشہ نے رو رو کے تسبیح کے دانے پر کہا حسبنا اللہ، زور سے حسبنا اللہ حسبنا اللہ۔ یا اللہ جس طرح سیدہ عائشہ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل تیری پاکی بیان کر کے تو کارساز کو پکارا، یا اللہ یہ نبی کی عائشہ کے دیوانے غلام بیٹے پروانے آج اپنی دکھوں والی زندگی میں تجھے پکار رہے ہیں، پریشانیوں میں تجھے پکار رہے ہیں، اللہ پاک جس طرح تو اس کی مدد کے لیے آیا آج ہماری مدد کے لیے آ جا۔ بچیا جوان ہے اللہ نبی کے غلاموں کے رشتے بھیج دے، بولو بولو آمین۔ یا اللہ حال پریشان ہے
قرض ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے، اللہ بکار کرائے کے سے جان چھڑا دے، یا اللہ دکانیں کرائے کی جان چھڑا دے، اللہ پریشانیوں کے بوجھ سے چھڑا دے۔ جن کے بچے بیمار ہیں دعا کرو اپنے اپنے بچوں کے بارے میں۔ بلی سہیب کا بچہ بیمار، حضرت صدیقی صاحب کی، میرے عزیز و ربانی صاحب کی سے سب کی مغفرت فرما دے، سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ اکبر، سب کے ماں باپ کی مغفرت درجات بلند فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لے۔